جمہوریت دلوایا تھا اس کو قتل کیا گیا. اس قتل میں ایک عامر الوقت جنرل ضیاء الحق ملوث تھا. ساتھ ساتھ وہ جج صاحبان جن کا کام ہے انصاف کروانا، وہ جج صاحبان جو اس کیس میں سہولت کار بن گئے، خود قتل میں شامل تھے. وہ وکلا جو اس قتل میں شامل تھے، وہ سیاستدان جو اس میں شامل تھے، انشاءاللہ تعالی اب تاریخ کا درست کرنے کا موقع ملا ہے ہمارا جوڈیشری کو. ہمارا جوڈیشری کو وہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اداروں سے، اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھوئے، یہ داغ مٹھائے اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں انشاءاللہ تعالی وہ انصاف کریں گے. پاکستان کے عوام نے تو پہلے فیصلہ کر لیا ہے، بار بار یہ فیصلہ سنا لیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا. پاکستان کے عوام نے اس شہر لاہور شہر میں 1986 میں شہید محترمہ کا استقبال کرتے ہوئے وہ فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان کا عوام کا رائے کیا تھا. اس ملک کے عوام نے 1988 میں قائد عوام کی بیٹی کو اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ ان کا خیال میں، ان کا رائے میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا. اس پاکستان کے عوام نے وہ فیصلہ کر لیا ہے. اب انتظار ہے اس عدالت کا کہ وہ بھی یہ فیصلہ سنا دے کہ ہم سے یہ جرم ہوا. وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کے بارے میں اب وہ فیصلہ سنائیں، اپنا ریکارڈ کا درست کرے کہ اپنا عدالتی ریکارڈ وہ درست کریں گے، قانونی ریکارڈ درست کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ درست کیا جائے. تاریخ اگر درست ہوگا، اگر اس عدالت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارا آئین کا بانی کو انصاف آخر کار دلوائیں گے، تو پھر شاید اس ملک کے عوام مانے کہ عام پاکستانی بھی اس عدالت سے انصاف لے سکتے ہیں. ساتھیوں، آپ کو جو جدوجہد ہے وہ تاریخی ہے. ہم 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، مگر وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف ملے گا، جیالوں کو انصاف ملے گا، گری خدا بخش کو آخر کار انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے، صدر زرداری کی ریفرنس کی وجہ سے، کشش فائز عیسیٰ کا بہادری کی وجہ سے آخر کار آپ کو انصاف ملنے والا ہے. ساتھیوں، ہم نے مل کے
نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانا ہے، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو نامکمل مشن ہے، میں اور آپ نے مل کے اس مشن کو مکمل کرنا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، اور اس وقت جو پاکستان کا معاشی حالات ہے، جو پاکستان میں معاشی مشکلات ہے، اس کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اس نعرہ میں ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ میں ہے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور میں موجود ہے۔ آپ کے پاس بہت سے سیاستدان آئیں گے، وہ ایک دوسرے کو گالی نکالیں گے اور اپنے لیے ووٹ مانگیں گے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا خوبی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف ہی نہیں ہے۔ ہمارا ان سیاستدانوں جو پرانے سیاستدان بن چکے ہیں، ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اگر جدوجہد کر رہے ہیں تو سیاسی جماعتیں آئے، سیاسی جماعتیں گئے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی سے ہے، نہ کہ کسی کھلاڑی کے یا کسی اور کے۔ ہمارا انشاءاللہ تعالی ساتھی ہمارا اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے مقابلہ ہے، اور میرا جو سیاسی ٹریننگ ہوا ہے، وہ سیاسی ٹریننگ، اس میں وہ یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، یہ گالم گلوچ کی سیاست موجود نہیں ہے۔ وہ ٹریننگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے دی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں بتاتی تھی کہ آپ نے اس ملک کے کسانوں، اس ملک کے مزدوروں اور اس ملک کے پسماندے علاقے کا خدمت کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں نہ نفرت کی سیاست سکھائی، نہ تقسیم کی سیاست سکھائی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خدمت کی سیاست سکھائی ہے، اور آج اس معاشی بحران میں آپ نے میرا مدد کرنا ہے، آپ نے میرے بازو بننا ہے، آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نئے نسل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے بارے میں ان کو آپ نے سمجھانا ہے۔ آپ نے سمجھانا ہے کہ جہاں تک روزگار کی بات ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کا حکومت بنتی ہے تو ہم روزگار کے مواقع اپنے نوجوانوں کو، اپنے پاکستانیوں کو دلواتے ہیں۔ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے
पाकिस्तान में पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके दिए और साथ साथ मुफ्त पासपोर्ट दे के दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम के लिए रोजगार के मौके दुनिया भर में पैदा हुए थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हुकूमत का मौका मिला, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा वो वजीर आजम बनने वाली थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में ये बात आम थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी, और आज भी यही मेरे नौजवानों का मुतालबा है जो दो डिग्रियां हाथे में लेके घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मगर रोजगार नहीं मिल रहा। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेंगे तो फिर ये मेरा जिम्मेदारी होगा, ये हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि हम आपको रोजगार के मौके दिलवा दें। हमने माजी में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, जिससे आज तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिल रहा है। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारा खवातीन विंग है, जो हमारे खवातीन सियासी वर्कर्स है जो यहाँ भी मौजूद है, मैं आप से मुखातिब होके कहना चाह रहा हूँ कि आपने घर घर जाना है और इस मुल्क घर घर जाना है और मेरा पैगाम पहुंचाना है। गुजरांवाला के माए बहने को मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं मौजूद, मगर मैं आपका खिदमत ऐसे करना चाह रहा हूं जैसे कोई बेटा अपना वालदा का खिदमत करता है। और मैं इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा, ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दुगनी करूंगा, मगर मेरा हर मंसूबा में, हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा में हम अपने जो पाकिस्तान के खवातीन हैं उनके फायदे पहुंचाने के लिए हम सोचेंगे। आज भी जो ये सैलाब आया था, उसमें पाकिस्तान के सिंध के जो खवातीन थे, इनका मुतालबा था कि हमारा घर गिर चुके हैं, हमें घर बना के दे। इनके घर कच्चे घर होते थे, सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया था, और वो इतनी गरीब तरीन औरतें जो अपनी जिंदगी में ये ख्वाब भी नहीं देख सकते कि उनको अपना पक्का घर मिले। तो पीपल्स पार्टी 20 लाख घर बना रही है, और हम उनको ना सिर्फ पक्का घर दे रहे हैं, मगर हमारा अपना जमीन, अपना मकान का मंसूबा के तहत हम पक्का घर भी बना रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, मगर साथ साथ मालिकाना हकूक दिलवा रहे हैं। और वो भी हम औरतों को, खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवा रहे हैं। जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 मरहला स्कीम दिया, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही मैं अपने पंजाब के भाइयों को, पंजाब के बहनों को ये वादा करता हूं कि आपके लिए भी इसी मंसूबा के तहत हम ऐसे प्रोग्राम लेकर लाएंगे जिनके पास वसाइल नहीं, उनके लिए हम घर बना के देंगे, उनको हम मालिकाना हकूक दिलवाएंगे। ये मेरा पैगाम पंजाब के तमाम कच्ची आबादियों के लिए है, तमाम कच्ची आबादी में रहने वालों के लिए है जो परेशान है, जिनको नहीं पता कि कल ये घर मेरा रहेगा या नहीं। कोई जज साहब आएगा, कोई बड़ा आदमी आएगा और हमें इधर से निकाल देंगे।
تمام کچی آبادی میں رہنے والوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے. ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے, آپ کو اپنا مالکانہ حقوق دلوائیں گے, اور ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کے نام پہ ہم ان کو مالکانہ حقوق انشاءاللہ تعالیٰ دلوائیں گے. میرا پیغام ہے پاکستان کے مزدوروں کے لیے کہ قائد عوام نے آپ کو سب سے پہلے حقوق دلوایا تھا. اب ہم نے نیا دور میں اپنے مزدوروں کو وہ سہولت دینا ہے جو ان کا حق بنتا ہے. قائد عوام نے اگر اس ملک کے مزدوروں کو حق دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حکومت آنے والی ہے. اس حکومت میں ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے. آپ تمام مزدوروں کو بتائیں کہ جب پی پی کا حکومت آئے گا تو آپ کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے گا. اور مزدور کارڈ نہ صرف وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں, نہ صرف وہ مزدور جو یہ حکومت کے ادارے میں کام کرتے ہیں, مگر تمام مزدور, چاہے وہ زراعی مزدور ہو, چاہے وہ کسی دکان میں کام کر رہے ہو, چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کر رہے ہو, ان کو انشاءاللہ تعالی میں مزدور کارڈ پہنچاؤں گا. اور اس مزدور کارڈ کے تھرو ان کو ہم پینشنز دلوائیں گے, ان کے بچوں کو ہم تعلیم دلوائیں گے. اگر کوئی بیماری ہو تو ان کا علاج کروائیں گے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو مالی مدد دلوائیں گے. مگر جو ماڈرن دنیا میں ماڈرن مزدور کا حق ہوتا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ حق میں آپ کو دلواؤں گا. میں اپنے کسان بھائیوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. اور جب پیپلز پارٹی کا حکومت بنتی ہے تو وہ اصل میں کسانوں کے اور ہاریوں کا حکومت ہوتا ہے. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے آپ کو حق دلوایا تھا. صدر زرداری نے اپنے دور میں جو کام کسانوں کے لیے کیا وہ آج تک یاد کیا جاتا ہے. مگر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم آپ کو اپنے کسانوں تک ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو ان کو مدد پہنچائیں گے. اس وقت پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ فرٹیلائزر کی سبسڈی کی صورت میں بڑے فرٹیلائزر کمپنیز کو پہنچتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں وہ تمام جو سبسڈیز ہیں, بڑے لوگوں کا سبسڈیز, اشرافیہ کا سبسڈیز میں بند کروں گا. بند کر کے وہ پیسہ میرا کسان کارڈ کے تھرو, میرا مزدور کارڈ کے تھرو, میرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ڈائریکٹلی آپ کے جیب میں دلواؤں گا. آخری جو میں کام اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو نوجوان ہیں اس ملک کا مستقبل ہے. 70% آبادی ہم نوجوان ہیں. جو یہ پرانے سیاستدان فیصلے لیتے ہیں ہمارے مستقبل پہ یہ اثر کریں گے. آپ ان کے غلطیاں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا, چاہے وہ سیاسی غلطی ہو, چاہے وہ جمہوری غلطی ہو, چاہے وہ معاشی پالیسی کا کوئی غلطی ہو, وہ بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کو وہ سپیس دیا جائے, وہ حق دیا جائے. اور میں جو محسوس کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے مگر ان کو روزگار نہیں ملتا. خاص طور پہ مجھے پتا ہے وہ نوجوان موجود ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کو پورا زندگی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرو, پڑھا لکھا بنو, جب آپ کا تعلیم مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کو روزگار ملے گا. تو وہ 1 نہیں 2 ڈگری لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تیار ہے. روزگار کی تلاش
میں چلے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں، اور وہ دھکے کھاتے ہیں۔ اس دوران جب ہمارے نوجوان روزگار میں تلاش میں ہیں، جب ہمارے نوجوان ایکسپیرینس کی تلاش میں ہیں، وہ ان کے لیے سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس لمحہ کو کور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ کے تھرو جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں، ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے۔ مگر ہم نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اپنے نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا مالی مدد پہنچائے، تاکہ ان کو اس مشکل وقت میں کوئی آسانی محسوس ہو۔ مگر ہم نہ صرف آپ کو اس کارڈ کے تھرو مالی مدد دیں گے، ہم ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں، یہاں گجرانوالہ میں یوتھ کے لیے یوتھ مرکز بنائیں گے، اور اس مرکز میں آپ کے لیے لائبریری ہوگا، آپ کے لیے ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، آپ کے لیے مفت وائی فائی ہوگا، آپ کے لیے سپورٹس کے اگر آپ نے کرنا ہے سپورٹس کر سکتے ہیں، ثقافتی پروگرامز کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے بڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ ہم مثبت جو کام ہے اس کی طرف ہم اپنے نوجوانوں کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں، مگر ساتھ اس سے بڑھ کر وہاں ہمارا کیریئر سروس آفیسر موجود ہوگا، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان کو نوجوانوں کو سکھانا ہے، ان کو روزگار دلوانا ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون سی سہولت موجود ہے اور کون سے روزگار کے مواقع موجود ہے جو آپ فٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کا سروس دلوائیں گے، اور نوجوانوں کو سکھائیں گے کہ جب آپ جاب کے لیے انٹرویو پہ جاتے ہو تو آپ نے انٹرویو کیسے کرنا ہے، آپ اپنا سی وی بناتے ہو تو وہ کیسے بنتا ہے۔ ان کے پاس تمام جو حکومت میں پاکستان میں ویکنسیز موجود ہے وہ بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوگا۔ اور جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں دنیا بھر میں یہی کام کر رہا تھا کہ مجھے بتائے کہ میرے نوجوانوں کے لیے آپ کے ہاں روزگار کے مواقع ہیں یا نہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ یورپ ہو، ان کے ہاں یہ گنجائش ہے۔ میں نے آپ کو وہ سہولت دینا ہے، میں نے آپ کو پہنچانا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے نوجوانوں کو باہر بیچ کے روزگار دلوایا تھا نا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بن رہا ہے تو میں ویسے ہی آپ کا بندوبست کروں گا۔ ساتھیو، آپ کے پاس وہ طاقت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ تو قائد عوام نے ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ کچھ ایسے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے، مگر آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے۔ فیبری 8 کو آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے۔ آپ ان کو انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے عوام اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے، اپنی مرضی کا حکومت بنائیں گے۔ آج کل ایک سوال مجھے
किया गया कि क्या इलेक्शंस टाइम पे होंगे, क्या इलेक्शंस फरवरी 8 पे होंगे। तो अगर हमारे नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता, मगर फैसला तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने सुना दिया है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि इस पे कोई शक ना करे, उसका जिम्मेदारी है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आपने वैसे तैयारी करना है, आपने वैसी मेहनत करना है कि आपने इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है, ऐसे सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंत को हमेशा से याद रहे। ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ कि किसी को आपने पांचवी बार में, पहले मैंने गलती से चौथा बार कहा था, मगर 3 बार खुद और 5वीं बार रिमोट कंट्रोल के थ्रू तो हुकूमत चलाया है ना, चौथी बार, तो अब वो 5वीं बार चाहते हैं। मतलब तब फिर आपके हक बनता है कि आप सवाल पूछे उस शख्स से जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा ये? ये मुल्क जो है ये एक आजाद मुल्क है। इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने वो हक दिलवाया। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियाले हैं, आपके हुक्म मानने वाले नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अल्लाह ताला फैसला करता है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम फैसले करेंगे। किसी और का ये हक नहीं है कि वो किसी को 5वीं बार या 10वीं बार वजीर आजम बना दे। हमें आज भी मालूम है कि अगर वो 5वीं बार भी बनता है, 5वीं बार अगर खुदा ना खास्ता बन भी गया, तो आज से मैं आपको बता सकता हूं कि होगा क्या। वो इसलिए कि पहले वैसे ही हुआ, पहली बार भी ये हुआ, एक IGI बनाया गया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए, और किसी को पहली बार वजीर आजम बनाया। वो शख्स उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जो उसको वजीर आजम बनाया था, और फिर से पहली बार पूछना लग गया कि मुझे क्यों निकाला। फिर दूसरी बार एक साजिश के तहत, एक खूनी साजिश के तहत वो बंदा अपने आप को 2/3 अक्सरियत दिलवा के इस मुल्क पे मसलत कर देता है। 2/3 अक्सरियत के साथ साथ उसने अपने आप को अमीर और मोमिनीन बखाने का कोशिश की। उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया, हुकूमत से निकल गया। मुझे क्यों निकाला, और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। फिर 10 साल छुट्टी की, पहले सऊदी में, उसके बाद वापस आया, एक बार फिर 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया। फिर से उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी, और मजबूर हो गया कि मुझे क्यों निकाला का रट लगा के सियासत करता आ रहा है। और आज भी मैं आप लिख दो, ये भी पत्थर में लिखा हुआ है कि बनता है
تو انہی لوگوں سے لڑنا ہے اپنی ذاتی انا کی وجہ سے, اپنی پرانی سیاست کی وجہ سے. اس نے انہی لوگوں سے لڑنا ہے, پھر سے باہر آنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اس سے بہتر نہیں ہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی اب 2024 میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ہمیں 2024 کے مطابق ایک نیا سیاست کرنا چاہیے, نیا سیاستدانوں کے ساتھ سیاست کرنا چاہیے جو اصل طریقے سے اس ملک کا 70% کا نمائندگی کر سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 70 سال کے ہوں اور میں کہوں کہ وہ جو 70% آبادی ہے, جو نوجوان ہے, کہ میں ان کا نمائندگی کرتا ہوں اس لیے میں نے ایک زمانے میں کرکٹ کھیلا تھا. ہم نے ان نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں جو کیا سو تو کیا, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, مگر سیاست میں اگر ہم نے اس ملک کو ترقی دلوانا ہے, سیاست میں اگر ہم نے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے, تو ایک ہی سیاسی جماعت ہے. میرا ایک کارکن سامنے کھڑا ہے, گھڑی لے کے ایسے اشارہ کر رہا ہے کہ میں گھڑی چور کا الزام جو ہے وہ خان صاحب پہ لگا دوں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب محسوس ہو رہا ہوگا, اس کو ذرا ذرا اندازہ ہوگا کہ جب وہ ہر کسی کو چور 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 کہہ رہا تھا کہ وہ الزام آسانی سے خان صاحب پہ بھی لگ سکتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے علاوہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں, ایک آپ کا خان صاحب کا جماعت اور ایک میاں صاحب کا جماعت, اور دونوں جو ہے ان کا خاص مقصد ہے یہ الیکشن لڑنے کا, ذاتی مقصد ہے اس کا الیکشن لڑنے کا. ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے تو دوسرا نے اپنے آپ کو جیل سے بچانا ہے. میرا نہ جیل کا فکر ہے نہ نیب کا فکر ہے, میرا صرف آپ کی فکر ہے, اس ملک کی عوام کی فکر ہے جو غربت, بے روزگاری اور مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں. تو میں اپنے پنجاب کے جہالوں کو, جو پیپلز پارٹی کے بہادر جہالے ہیں, غیرت مند جہالے ہیں, وفادار جہالے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ سیاست کیسے کیا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ کیمپین کیسے کیا جاتا ہے. آئے ہم دما دم مست کلندر کر کے میدان میں نکلے اور انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی, جیت جیالوں کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی نہ الیکشن سے ڈرتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ الیکشن کا مطالبہ کرتے آ رہی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے میاں صاحب نے یہ کوشش کیا کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے تو میں آپ کے درمیان میں ہوں گا, ہم مل کے جدوجہد کریں گے اور الیکشن کروائیں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ نے اتنا انتظار کیا, پھر اتنا لمبا تقریر سنا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اگر آپ کا جوش اور جذبہ ایسے ہی رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جیت بھی آپ کا ہوگا. بہت بہت شکریہ. گجرانوالہ جی بھٹو. 8 فروری کو ایسا سرپرائز دیں گے جو رائیونڈ کو یاد رہے گا. قائد عوام نے ہمیں سمجھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. کچھ پرانے سیاستدان سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے. آپ ایسے سیاستدانوں کو غلط ثابت کر دیں گے. آپ انہیں 8 فروری کو بتا دیں کہ عوام اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے. اگر نون لیگ کے دوستوں پر فیصلہ چھوڑتے تو 8 فروری کو الیکشن نہ ہوتا. بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے.
आई एम अ ट्रू पाकिस्तानी اور میرے لیے میرا سب سے پر اعتماد پارٹنر کون ہے؟ چلے دکھاتا ہوں. کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پال کارڈ. ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے